جب کسی میت کا انتقال ہوتا ہے، مرنے والے کا جب انتقال ہوا، تو سب سے پہلا جو اس کے مال میں حق ہے وہ اس کی تجہیز و تکفین کا ہے۔ یعنی اگر کوئی کفن دفن کا اہتمام کرنے والا نہ ہو تو میت کے اپنے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے گا۔ ویسے ہمارے یہاں یہ اچھی عادت ہے کہ رشتہ دار اور رفقا، گھر والے یہ اہتمام اپنی طرف سے کرتے ہیں، لیکن اگر اس رقم کو میت کے اپنے مال سے لیا جائے تو اس کی اجازت ہے کہ میت کا یہ اس پر ذاتی حق ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ قرض داروں کا ہے۔ اگر مرحوم پر کوئی قرضہ ہے تو سب سے پہلے اس قرضے کو اس کے مال سے ادا کریں گے، اور اس کے بعد درجہ ہے اس کی وصیتوں کا، جو اس نے وصیتیں کی ہیں۔ لیکن وصیت کا اصول یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، کہ وصیت 1/3 تک ہو سکتی ہے، 1/3 تک۔ جتنی بھی اس نے وصیت کی ہو، اگر وہ 1/3 مال سے زیادہ کی ہے تو شریعت اس کو مسترد کر دے گی۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا سارا مال فلاں ویلفیئر ادارے میں دے دینا، فلاں مسجد میں دے دینا، فلاں غریب کو دے دینا، تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے شریعت اس کی وصیت کو محدود کر کے 1/3 تک لے آئے گی۔ تو اس کی وصیت پر پورا عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اس کے دیگر ورثاء کی حق تلفی تصور کی جائے گی۔ تو اس کی شریعت میں اس کی صورت یہ بنے گی کہ ہم اس کی وصیت کو 1/3 تک محدود کر دیں گے۔ اس طرح اگر اس نے ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے وصیت کی تھی تو ان کو بھی ہم ریشو کے اعتبار سے محدود کر کے 1/3 تک لے آئیں گے، 1/3 تک لے آئیں گے۔ تو ایسی وصیت جو کہ شریعت کے مطابق نہ ہو، اس کو ہم اس طرح سے اس کو طے کریں گے، اس کی صورت بنائیں گے۔ اسی طرح وصیت کے متعلق ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی وارث کے لیے وصیت کی ہے تو وصیت جائز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ یعنی اگر آلریڈی کوئی شخص وراثت میں حصے دار ہے، جیسے بیٹا ہے، تو اب یہ کہنا کہ جیسے عام طور پر یہ بہت عام ہے، یہ غلطی اتنی کثرت سے پائی جاتی ہے اور لا علمی کی وجہ سے دوسرے ورثاء کی اس میں بڑی شدت کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے۔ تو وہ مرنے والا شخص، والد یا والدہ، یہ کہہ جاتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو میری یہ چیز دے دی جائے۔ تو اب یہ الفاظ کہنا ان کا درست نہیں ہے، اس لیے کہ آلریڈی وہ ورثاء میں شامل ہے، تو ورثاء کے لیے وصیت کرنا یہ باطل ہے۔ اگر اس نے کہا بھی تو شریعت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ تو کوئی بھی ایسا فرد جو آلریڈی ورثاء میں شامل ہے، ان کے لیے کوئی خاص وصیت نہیں کی جا سکتی کہ میری فلاں دکان اس کو دے دی جائے، میرا فلاں گھر اس کو دے دیا جائے، یا میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں کو دے دیا جائے، اگرچہ وہ کتنا ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو، اس کے لیے الگ سے وصیت نہیں کی جا سکتی، جبکہ وہ آلریڈی ورثاء میں شامل۔ ہاں، اگر کوئی تھرڈ پرسن ہے، یعنی کوئی ادر دین وارث ہے، وارث کے علاوہ کوئی اگر کوئی فرد ہے تو اس کے لیے اگر وصیت کرتے تو جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کزن ہے، یا کوئی دور کا رشتہ دار ہے اور وہ ضرورت مند بھی ہے، یا ضرورت مند نہیں بھی ہے، دوستی ہے، کچھ بھی ہے، ایسے اگر فرد کے لیے کوئی وصیت کی ہے جو ورثاء میں آلریڈی نہیں آتا، یا اس کی میں آپ کو بڑی دلچسپ صورت اور ضروری صورت عرض کروں کہ اگر کوئی دادا ہے اور اس کے پوتے ہیں اور بیٹے بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب بیٹے ہیں تو پوتے وراثت میں شامل نہیں ہوتے، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اب کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پوتے ہیں لیکن اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور دوسرے بھائی بھی اس کے موجود ہیں۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ باقی بھائیوں کو تو حصہ مل جائے گا، لیکن ان بچوں کو حصہ نہیں ملے گا، جو میرے اس بیٹے، مرحوم بیٹے سے جو میری اولاد ہے، جو پوتے پوتیاں ہیں، ان کو حصہ نہیں ملے گا، اور باقی جو اس کے چاچا ہیں یا چاچیاں ہیں ان کو حصہ مل جائے گا۔ تو اس کی صورت یہی ہے کہ وہ شخص ان بچوں کے لیے وصیت کر جائے، کیونکہ ورثاء میں ہی شامل نہیں ہوتے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب بیٹا موجود ہو، کوئی بھی بیٹا موجود ہو، تو پوتا ورثاء میں شامل نہیں ہوگا۔
تو ایسی صورت میں اب یہ ضروری بھی ہے کیونکہ وہ یتیم بچے ہیں، ان کا والد پہلے ہی انتقال کر چکا ہے، تو اب دادا کو چاہیے کہ ان کو حصہ دے، تو اب ڈائریکٹلی وہ تو دے نہیں سکتا، ورثاء میں تو وہ ہے نہیں، تو پھر ان کے لیے وہ وصیت کرے گا۔ تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ وصیت ان کے لیے ہوگی کہ جو وارث نہیں ہے، تو ایسے کیس میں ضروری ہے کہ ہم یہ تعین کر لیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ پھر اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی تو پھر وہ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سارے بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کو ان کے والدین کی وجہ سے حصہ مل گیا، لیکن یہ جو ہے پوتا پوتیا رہ گئے۔ وہ اس لیے رہ گئے کہ آپ کو شرعی مسئلے کا علم نہیں تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بھی ورثاء میں شامل ہوں گے، تو ایسی کوئی وصیت کا ذہن نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو خیر، اگر وصیت کی یا نہ کی، دونوں صورتوں میں یہ ورثاء میں شامل نہیں ہیں۔ تو وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، اور پھر وصیت اگر ایک تہائی سے زیادہ ہو تو میں نے عرض کیا کہ اس کو محدود کر کے ہم ایک تہائی پی لیں گے۔ پھر ایک اور اہم مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں کوئی چیز تقسیم کرتا ہے، وہ وصیت نہیں ہے، نہ وہ وراثت ہے، وہ صرف ایک تحفہ ہے، اس کو تحفے کے طور پر ہی شریعت مطہرہ دیکھے گی۔ لیکن اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ شخص جو ہے جس نے جب تحفہ دیا ہے وہ اس کا آخری وقت نہ ہو، مرض الموت جسے ہم کہتے ہیں۔ مرض الموت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیماری کہ جس کے بعد وہ اٹھ نہیں سکا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کو مرض الموت کہتے ہیں۔ تو بہت سارے احکامات میں اس ڈیٹیل کا بھی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو اشارہ دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ مرض الموت کے وقت جب انسان ایسی بیماری میں ہے جس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، تو بہت سارے وصیت و وراثت کے احکامات میں مرض الموت کو ہم موت ہی کی طرح تصور کرتے ہیں۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ اس نے جو کہا ہے یہ اس کی زندگی میں نہیں کہا بلکہ مرنے کے بعد کہا، حالانکہ اس نے زندگی کے آخری لمحات میں کہا ہے، لیکن وہ ماننا جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں، لمحات میں کہا کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو اپنی تمام جائیداد کا مالک بنا دیتا ہوں، تو اب اس وقت جو تحفہ دے رہا ہے یہ اس کی زندگی کا تحفہ ہے، اس کو تصور نہیں کیا جائے گا۔ شریعت یہ تصور کرے گی کہ اس وقت جو یہ دے رہا ہے باقی ورثاء کو یہ محروم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو پورے ہوش و حواس میں، تندرستی میں، زندگی میں جو چیز وہ دے رہا ہے اس کا علیحدہ حکم ہے، اور مرض الموت میں یعنی آخری ایام میں اور بیماری کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں اگر وہ کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کو بہت ساری صورتوں میں شریعت مطہرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو اس سے پہلے زندگی کے جو تحفے تحائف ہیں اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ سامنے والے شخص کو مالک بنایا جائے۔ اگر ملکیت مبہم ہے اور اس میں متعین نہیں ہے کہ کس کو مالک بنایا گیا ہے، اور غیر واضح اگر کلمات اس نے کہے تو اس سے ملکیت منتقل نہیں ہوگی، واضح طور پر اس کو مالک بنانا ضروری ہے، جو بھی چیز ہم اس کو دے دیں، اور پورے قبضے اور اتھارٹی کے ساتھ اس کو مالک بنانا۔ جیسے اگر کوئی کسی کو دکان یا گھر گفٹ کرتا ہے، والد یا والدہ میں سے اپنے بچوں کو کوئی دکان ہے یا گھر وغیرہ گفٹ کرتا ہے، تو اس میں پوری اتھارٹی کے ساتھ اور قانونی طور پر بھی، اور اس کی ایک صورت فقہا نے یہ بیان کی ہے کہ وہ والد یا والدہ اپنی تمام ساز و سامان کو بھی وہاں سے نکال کر پوری اس کو اتھارٹی اختیار دے دیں، یہ جو ہے وہ تحفے کی صورت بنتی ہے۔ یا اگر رقم ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس کو مالک بنانا ضروری ہے، اور اس کے کلمات اس طرح سے ہیں کہ میں نے آپ کو ان چیزوں کا مالک کیا، میں نے مالک بنایا، پاسٹ کے کلمات کہنے ہوں گے، یہ نہیں کہ میں آپ کو مالک بنا دوں گا یا میں مر جاؤں تو آپ لے لیجئے گا، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ اب وصیت کی کیٹیگری میں چلے جائے گا۔ بہت باریکی ہے اس میں، سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ کس چیز کو وصیت کنسیڈر کریں گے اور کس چیز کو تحفہ کنسیڈر کریں گے۔ تو جو آج کی تاریخ میں اس نے اسے دے دیا وہ تحفہ ہے، مالک بنا دیا وہ تحفہ ہے۔ اگر اس نے مستقبل کے الفاظ کہے کہ میں دے دوں گا یا میں مر جاؤں تو آپ لے لیجئے گا، میں مر جاؤں تو اس کو دے دیجئے گا، تو یہ وصیت بن جائے گا۔ میں نے اسے مالک بنا دیا، میں نے اسے دیا، میں اس کے نام کرتا ہوں، اس طرح کے الفاظ اگر وہ کہے گا تو یہ تحفہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب اولاد کو تحفہ دے، اولاد کے تحفہ دینے میں شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہے کہ تمام اولادوں میں وہ برابری رکھے گا۔ جب ہم جب ہم وراثت کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو یہ کہتے ہیں کہ عورت
کے مقابلے میں مرد کا حصہ یعنی بہن کے مقابلے میں بھائی کا حصہ دگنا ہوگا، بیٹے کے مقابلے میں یعنی بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کا حصہ دگنا ہوگا. لیکن یہاں جب ہم تحفہ دینے کی بات کریں گے تو اولاد کے اعتبار سے ساروں کے ساروں کو برابر حصہ دینا ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جتنی بھی اس کی اولاد ہے. اگر ماں یا باپ اگر تحفہ دے رہے ہیں زندگی میں اپنے مال میں سے، اپنی جائیداد میں سے، تو سب کو برابر برابر حصہ دینا یہ ضروری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کی زوجہ نے ان کو بھیجا، اور حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے نعمان کو گھوڑا تحفے میں دیں. تو ان کی زوجہ نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیجئے کہ آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں. تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں انہیں گھوڑا تحفے میں دینا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اس کی یعنی آپ کی اور اولاد بھی ہے اور اس کے بہن بھائی بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو حضور نے فرمایا سب کو گھوڑا تحفے میں دو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں، اتنی تو وسعت نہیں ہے میرے پاس. تو فرمایا پھر گناہ کے کام پر مجھے گواہ مت بناؤ، یعنی ایک کو دے رہے ہو باقیوں کو محروم کر رہے ہو، تو یہ درست نہیں ہے. اگرچہ یہ تحفہ شرعی طور پر تصور کیا جائے گا اور شرعی طور پر تحفہ دینے سے ملکیت اس کی ہو جائے گی، لیکن ماں یا باپ کا ایسا کرنا یہ گناہ ہے، ان کے لیے باعث گناہ ہے. ہاں اگر باقی بہن بھائی راضی ہیں، جیسے بعض اوقات بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اولاد میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو جس کے حالات تنگ ہیں، اور ماں باپ یہ تصور کرتے ہیں کہ باقی تو سیٹ ہو گئے، ایک جو ہے وہ بچہ ہے جس کو تھوڑی تنگی کا سامنا ہے معاشی طور پر، اور باہم رضامندی سے بہن بھائیوں کو راضی کر کے اگر کوئی چیز زندگی میں اس کو تحفہ الگ سے دے دیتے ہیں تو وہ علیحدہ صورت ہے. جب باقی سب راضی ہیں پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے ہی ایک کو دینا باقیوں کو محروم کرنا یہ اخلاقاً بھی ٹھیک نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے بھی ناانصافی ہے اور اس پر پکڑ اور گرفت ہے. ایک اور بات اس حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ بعض والدین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا. ہمارے یہاں ایک جملہ ہے باقاعدہ، اب تو خیر دور چینج ہو گیا، جو بڑے حضرات ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں یعنی یاد کریں گے کہ پہلے اخباروں میں باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن چھاپنا پڑتا تھا کہ ہم نے فلاں کو جو ہے وہ اپنی جائیداد سے آگ کر دیا ہے. تو یہ اخباری طور پہ قانونی طور پہ شاید اس کی کچھ حیثیت ہو، لیکن شرعی اعتبار سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ 100 بار بھی کہے کہ میں نے اپنی اولاد کو آگ کیا لکھ کے دے دے یا اسٹیمپ پیپر پہ بھی لکھ دے، شرعی اعتبار سے آگ کچھ بھی نہیں ہے. اگر والد یا والدہ یا کوئی بھی وارث جو ہے وہ اپنے موروث کے بارے میں جو اس کا وارث بنتا ہے اس کے بارے میں اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی جائیداد سے اپنے مال سے اس کو آگ کیا، تو یہ کوئی شرعی اعتبار سے کوئی جملہ نہیں ہے. ایسا کہنے سے وہ محروم نہیں ہوگا بلکہ اسے اس کا حصہ دیا جائے گا. بات صورتیں ہیں کہ شرعی اعتبار سے وراثت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، جیسے ایک صورت الیاذ باللہ اگر وارث نے اپنے موروث کو مار دیا، قتل کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا، اور شریعت یہ ایزیوم کرے گی کہ اس نے مال کو حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کیا ہے تاکہ یہ مرے اور مجھے اس کا مال مل جائے. تو ایسی صورت میں وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. اور بھی کچھ صورتیں ہیں لیکن یہ آگ والا تصور جو ہے وہ شرعی اعتبار سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ وراثت کی اگر تفصیل میں جائیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ان احکامات کو بیان فرمایا ہے. اور اس میں جیسا کہ میں نے ضمناً بھی عرض کیا اور اکثر لوگ جانتے بھی ہیں کہ انتقال کے بعد اگر وراثت تقسیم ہوگی تو اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو اس میں قرآن پاک کے اصول کے مطابق للذکر مثل حظ الانثیین کہ بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کا حصہ جو ہے وہ دگنا ہوگا. اور یہ جو ہے وہ اگر شریعت مطہرہ کے تناظر میں دیکھا جائے، ایک تو رب عز و جل کی تقسیم ہے، اس پر ایک بندہ مومن تو کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، یہ رب عز و جل کے فیصلے، اس کے احکامات. لیکن اگر اس کی حکمتوں پر بھی غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ معاش کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد پر رکھی ہے، اس کی اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی کفالت کریں. تو اس اعتبار سے ایک سسٹم کو شریعت مطہرہ نے ڈیولپ کیا کہ وہ کس طریقے سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اپنے وارث یعنی اپنے وارث کے انتقال کے بعد کس طریقے سے وہ آگے اس کفالت کے سسٹم کو آگے بڑھائے. اور پھر اگر خاتون کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ایک خاتون جو ہے وہ کبھی بیوی کی شکل میں
وراثت سے حصہ پاتی ہے، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی بھائی کی، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں. تو ہر زاویے سے شریعت نے اس کو نوازا ہے. تو صرف اس کے ریشو کو نہ دیکھا جائے بلکہ ہر اینگل سے شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس نے عورتوں کو اس انداز سے نوازا ہے. پھر اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے، اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے اور اس کی بیوی یعنی جو بیوہ ہو چکی ہے اس کی بیوہ بھی ہے، تو اس صورت میں تقسیم کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ جو کل مال ہے اس میں سے 8واں حصہ، یعنی مثال کے طور پر اگر سمجھانے کے لیے ایک فگر لے لیں 8 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کی بیوہ کا ہو جائے گا اور باقی جو 7 لاکھ روپے ہیں اس کی اولاد میں اسی اصول کے حساب سے تقسیم ہو جائیں گے. مثال کے طور پر ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں، تو اب ہم نے تقسیم اس طرح کرنا ہے کہ 2 بیٹوں کو ہم 2 بیٹیوں کے برابر تصور کریں گے. تو اس 7 لاکھ کو ہم 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے. ایک حصہ جو ہے وہ خاتون کا ہو گیا یعنی بیٹی کا ہو گیا اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ 2 حصے دونوں بھائیوں کو ہم بانٹ دیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے، یہ آسان تقسیم کے انداز. پھر اس میں بعض اوقات ہر کیس کے حساب سے کمپلیکیشنز بھی آ جاتی ہیں. یہ وہ صورت تھی کہ جب کسی شوہر کا انتقال ہوا، مرد کا انتقال ہوا، اس کی بیوہ تھی اور اس کے بچے بھی تھے. اگر یہ صورت ہو کہ شوہر کا انتقال ہوا اور اس کی زوجہ ہے، بچے نہیں ہیں، تو زوجہ کو اب پہلے تو 8واں حصہ ہم نے کہا تھا، اب 4تھائی حصہ یعنی کل مال کا 1/4، پہلے 1/8 تھا، اب 1/4 جو ہے اس کا یعنی 4تھائی حصہ پورے کل مال کا اس بیوہ کو دیا جائے گا. یہی چیز جو ہے وہ اگر مرد میں ہے یعنی عورت کا انتقال ہوا، اس کا شوہر زندہ ہے اور بچے ہیں، تو اس میں اصول یہ ہوگا کہ اگر بچے ہیں تو شوہر کے لیے 1/4 ہے یعنی 4تھائی مال میں وہ حصے دار ہوگا، اور اگر بچے نہیں ہیں تو آدھے مال کا شوہر جو ہے وہ حقدار ہوگا. اس طریقے سے بہت ساری باریکیاں ہیں. صرف یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے تفصیلی احکامات وراثت سے متعلق ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے اور فقہاء کرام نے اس کی صورتیں بنا بنا کر اس کو آسان کر کے پیش کیا ہے. تو یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ عام طور پر یہ ہے کہ اپنے اندازے سے جو سمجھ آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگوں کی حق تلفیاں بھی کر رہے ہیں. بعض اوقات وہ عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. بیٹی ہے یا بہن ہے وہ مانگنے میں بھی جھجکتی ہے، شرم محسوس کرتی ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تو اپنے گھر چلی گئی اور یہ اپنے شوہر کے ماتحت ہو گئی. اب اس وجہ سے وہ جب اپنے گھر سے رخصت ہو گئی تو اب وہ بعض اوقات اس کو انوالو کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں جبکہ شریعت مطہرہ نے حصہ مقرر کیا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جو شخص اپنے حصے کا حقدار ہے وہ تقاضا کرتا ہے تو یہ اس کا شرعی حق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی وہ گھر کا مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں، گھر بیچنے کا کہہ رہے ہیں، میں تو اس گھر میں رہتا ہوں، ایک بھائی گھر میں آخر میں رہتا ہے، باقی نے اپنے اپنے گھر بنا لیے. تو اب ٹھیک ہے اس کی اپنی مجبوری اپنی جگہ پر، لیکن اس گھر میں اگر باقی بہن بھائی حصے دار ہیں اور وہ تقاضا کر رہے ہیں تو بہر صورت اس کو بیچنا ہے کیونکہ یہ مال اس کا ہے ہی نہیں. شرعی اصول یہ ہے کہ جیسے ہی مرنے والے کی آنکھ بند ہوتی ہے، یہ دنیا کی حقیقت بھی ہے کہ جیسے ہی مرنے والے کی آنکھ بند ہوتی ہے سارا کا سارا مال آٹومیٹکلی ورثاء کی ملکیت بن جاتا ہے. کوئی دے یا نہ دے، کوئی تقسیم کرے یا نہ کرے، یہ شریعت کا اصول ہے کہ آٹومیٹکلی وہ ورثاء کی ملکیت بن چکا. اب اگر آپ تاخیر کر رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں، اور اگر کوئی تقاضا کرتا ہے تو اس کا تقاضا بالکل درست ہے، اسے اس کے وقت پر دینا ہوگا. اور اس میں جو ہے وہ مشورتاً یہی عرض ہے کہ جہاں آپ کو دینا ہے، جہاں آپ کا حق نکلتا ہے وہاں آپ جو ہے وہ کشادگی کا مظاہرہ کریں. یعنی آپ کی طرف سے زیادہ چلے جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کا حق دبا لینا یا کسی کا حق کھا لینا یہ اتنا باعث وبال ہے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ جو ہے وہ بہت ساری مثالیں ہیں
کہ نہ وہ پھل پھول سکتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا وہ شکار ہوتے ہیں، اور اخروی طور پر بھی اس کا سخت عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسائل کا فہم نصیب فرمائے، اور رب العالمین ہمیں